بہرام خانزادہ کے سر پر شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے فرار چاہتا تھا، مگر سامنے بیٹھی نویرہ اس کی بے بسی کا زندہ ثبوت تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے نویرہ کا بازو پکڑا اور اسے نرمی مگر تھوڑی سختی کے ساتھ بیٹھ کی جانب دھکیلا۔ نویرہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، لڑکھڑا کر بیٹھ کے کنارے پر جا گری۔ بہرام نے اس کی طرف دیکھے بغیر اسپاٹ لہجے میں کہا، تم یہیں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ نویرہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں رحمت بی بی کی نصیحتیں گونجنے لگی۔ اماں نے چلتے وقت کتنا سمجھایا تھا کہ نویرہ بیٹی کوئی غلطی مت کرنا، بڑی بی بی اور بہرام سائیں کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اگر مجھ سے پہلے ہی دن کوئی غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں اب بہرام لالا بڑی بی بی کو کیا کیا بتائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں بدتمیز ہوں یا مجھے تمیز نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں پھر سے بہرام کا غصے والا چہرہ گھوم گیا۔ اچانک اسے اپنا کہا ہوا لفظ یاد آیا، اوہ نہیں، میں نے پھر سے انہیں لالا کہہ دیا۔ مجھے لالا نہیں بولنا چاہیے تھا، بڑی بی بی نے بھی منع کیا تھا، خود بہرام سائیں نے بھی کتنا غصہ کیا تھا۔ مجھے اب عادت ڈالنی ہوگی، بہرام سائیں، ہاں بہرام سائیں ہی بولوں گی۔ اگر میں نے دوبارہ لالا کہا تو وہ مجھے بہت ماریں گے۔ وہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی اور اپنے خوف کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہرام کی نظریں جیسے ہی بیڈ پر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ نویرہ بالکل اسی طرح سمٹی ہوئی بیٹھی تھی جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس بچی پر خواہ مخواہ اپنا غصہ نکال رہا ہے جس کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرام نے اپنی نظریں ہٹائیں اور تولیے سے اپنا چہرہ خشک کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس نے سنجیدگی سے نویرہ کی طرف دیکھا اور بولا، اب ساری رات اسی طرح اس بھاری لہنگے میں ہی بیٹھی رہو گی کیا؟ جاؤ اور جا کر اسے چینج کرو۔ نویرہ نے حیرت سے اپنے خوبصورت سرخ جوڑے کی طرف دیکھا جس پر سنہری کام ہوا تھا، اور پھر معصومیت سے بہرام کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چینج کر لوں؟ لیکن یہ تو میری شادی کا جوڑا ہے، اسے ابھی کیسے بدل لوں؟ دلہن تو شادی والی رات یہی پہنتی ہے۔ بہرام کو اس کی اس بات پر ایک بار پھر سے جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ اسے لگا یہ لڑکی جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی ہے یا پھر واقعی اتنی نادان ہے کہ اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا، ہاں تو اور کیا، اسے پہن کر ہی سونا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اس کا وزن کتنا ہے؟ یہ کوئی عام کپڑے نہیں ہے جنہیں پہن کر تم سکون سے سو سکو گی۔ مجھ سے بحث مت کرو اور جا کر اسے اتارو، انسانوں والے حلیے میں آؤ تاکہ تم بھی سکون سے رہ سکو اور میں بھی۔ نویرہ سہم گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے بولی، وہ مجھے پتہ نہیں ہے نا کہ میرے دوسرے کپڑے کہاں ہیں؟ میرا سامان تو امی نے بھجوایا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا وہ کہاں رکھا ہے۔ بہرام نے گہری سانس خارج کی اور غصے سے الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا تو وہاں نویرہ کے کپڑے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے جو کچھ دن پہلے ہی اس کی ماں یعنی بڑی بی بی خاص طور پر نویرہ کے لیے خرید کر لائی تھی۔ بہرام نے وہاں سے بغیر دیکھے ایک سوٹ نکالا اور بیڈ پر نویرہ کی طرف پھینکا، یہ لو اور اسے پہن لو، اور جلدی کرو، مجھے سونے کے لیے لائٹ بند کرنی ہے۔ نویرہ نے جلدی سے وہ سوٹ اٹھایا اور بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ اسے بہرام کے غصے سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو بہرام بیڈ کے کنارے بیٹھا اپنے فون میں مصروف تھا۔ آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا تو اس کی نظریں نویرہ پر جم گئی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کے کھلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر بغیر میک اپ کے بھی ایک قدرتی نکھار تھا۔ اس لائٹ پنک کلر میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہرام کی نظریں نویرہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے جھٹک کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش نے سر اٹھایا تھا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگا کہ وہ کیوں اس لڑکی کی خوبصورتی اور معصومیت سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو اس نے سختی سے اپنے دماغ کو جھٹکا اور خود کو یاد دلایا کہ یہ شادی کوئی عام شادی نہیں ہے اور نہ ہی یہ لڑکی اس کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی آئی ہے۔ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے۔ مجھے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ یہ لڑکی صرف اس حویلی کو وارث دینے کے لیے لائی گئی ہے۔
بچہ پیدا ہونے کے بعد مجھے اسے طلاق دینی ہے اور اس کے اور میرے راستے الگ ہو جائیں گے۔ میں اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا، نہ ہی مجھے اس کے حسن کے سحر میں گرفتار ہونے کی اجازت ہے۔ بہرام نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ بھی بیٹھنے ہی لگا تھا کہ نویرہ کی دھیمی اور جھجکتی ہوئی آواز نے اسے روک دیا۔ وہ سائیں، میں صوفے پر سو جاتی ہوں، آپ بیڈ پر آرام سے سو جائیں، میں صوفے پر سکون سے سو جاؤں گی۔ بہرام کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر نویرہ کی طرف دیکھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں معصومیت لیے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور انگلی سے کمرے میں پڑے صوفے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ بہرام کی بھویں تن گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم صوفے پر کیوں سو گی؟ نویرہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور دوپٹے کے کونے کو انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے بولی، وہ یہاں میں آپ کے ساتھ تو نہیں سو سکتی نا ابھی، مطلب کہ وہ بیڈ ایک ہے اور ہم دو ہیں، تو مجھے لگا کہ آپ کو تنگی ہوگی، اسی لیے میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ نویرہ نے اب یہی الفاظ کہے تھے کہ بہرام کو غصہ آ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی سادگی پر ہنسے یا روئے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور قدرے تلخ لہجے میں بولا، تم سے شادی کیا میں نے تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے کی ہے؟ نویرہ اس کے سوال کا مطلب نہیں سمجھ سکی اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ جی کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ بہرام نے گہری سانس لی اور اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مزید سختی کی تو نویرہ شاید رونے لگے گی اور وہ اس وقت کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم یہیں بیڈ پر لیٹو گی میرے ساتھ، صوفے پر سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نویرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ لیکن میں یہاں کیسے لیٹ سکتی ہوں؟ وہ اس لیے کیونکہ تم میری بیوی ہو اور دنیا میں میاں بیوی ایک ہی بیڈ پر سوتے ہیں، الگ الگ سونے کا رواج نہیں ہوتا۔ اچھا جی، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ نویرہ نے انتہائی حیرت سے پوچھا، جیسے اسے آج کوئی نئی اور انوکھی خبر ملی ہو۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اب بحث بند کرو اور آ کر لیٹ جاؤ، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، بہرام نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور بیڈ کی ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ نویرہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا، اب آؤ بھی۔ جی آ رہی ہوں۔ نویرہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور بیڈ کے دوسرے کنارے پر انتہائی احتیاط سے بیٹھ گئی۔ وہ سمٹ کر ایک سائڈ پر ہو کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس نے کروٹ بہرام کی مخالف سمت میں لے لی اور اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے ایک بار پھر نویرہ کی طرف دیکھا جو شاید خوف کی وجہ سے اپنی سانسیں روکے لیٹی تھی۔ بہرام دبے قدموں چلتا وہ صوفے کی طرف گیا اور وہاں جا کر لیٹ گیا۔ سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو نویرہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا اور پھر اس کی نظر سامنے پڑے صوفے پر گئی جہاں بہرام بے خبر سو رہا تھا۔ نویرہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ذہن میں رات والی باتیں گونجی جب بہرام اسے کہہ رہا تھا کہ میاں بیوی تو ایک ہی بیڈ پر سوتے ہیں، عجیب انسان ہے، مجھے بیڈ پر لٹا کر خود صوفے پر لیٹ گئے، خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا، پھر خود ہی اپنی بات بھول گئے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اور اس کی نظریں بہرام کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ نیند کی حالت میں بہرام کے چہرے سے وہ سختی اور غصہ غائب تھا جو جاگتے ہوئے اسے خوفزدہ کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس صبح کے اجالے میں وہ سویا ہوا شخص اسے بہت ہی خوبصورت اور معصوم لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بہرام کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا تو نویرہ اسے یوں ہی ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ بہرام کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو ایک دم سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ نویرہ نے اسے اٹھتے دیکھا تو معصومیت سے سوال کیا، آپ وہاں صوفے پر کیوں لیٹے تھے؟ رات کو تو آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ میاں بیوی ایک ہی بیڈ پر لیٹتے ہیں اور الگ سونا منع ہے۔ بہرام نے ہاتھ پھیر کر اپنے بالوں کو درست کیا اور نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، ہاں کہہ رہا تھا، وہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور نیند میں مجھے پتہ نہیں چلا میں کب یہاں آ گیا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بڑی بیوی کھڑی تھی۔ ان کی نظر سب سے پہلے کمرے کے ماحول اور بکھرے ہوئے بستر پر گئی، پھر سیدھی صوفے پر جہاں بہرام کا کمبل پڑا تھا۔ بڑی بیوی تجربہ کار خاتون تھی، وہ ایک لمحے میں سارا معاملہ سمجھ گئی۔ یہ کیا، تم صوفے پر لیٹے تھے اور یہ لڑکی بیڈ پہ؟ بڑی بیوی نے بہرام کو گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں سوال کیا۔
تو بہرام نے نظریں جھکا لی. جی اماں صاحب، وہ بس ایسے ہی. کیا مطلب ہے ایسے ہی؟ بیٹا یہ شادی بچے کے لیے ہوئی ہے، کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے. میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا اور اب پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ نویرہ تمہاری بیوی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر ایسے صوفے پر نہیں سویا کرتا. آج کے بعد تم دونوں مجھے بیڈ پر ہی نظر آؤ. مجھے دوبارہ ایسی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے. بہرام نے اپنی ماں کے تیور دیکھے تو خاموشی سے سر ہلا دیا. اس لمحے بڑی بیوی کی نظر نویرہ پر پڑی جو سہم کر کھڑی تھی. بڑی بیوی نے اسے مخاطب کیا، اور تم نویرہ سن لو، آج کے بعد تم مجھے بی بی سائیں نہیں بولو گی بلکہ اماں سائیں بولو گی. سمجھ آئی میری بات؟ نویرہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا. اماں سائیں؟ ہاں ہاں اماں سائیں بولو گی. تم اب اس گھر کی بہو ہو اور بہویں ساس کو اماں سائیں کہتی ہیں. جلدی تیار ہو کر نیچے ناشتے کے لیے آؤ. بڑی بیوی حکم صادر کر کے وہاں سے چلی گئی. تھوڑی ہی دیر کے بعد ناشتے کی میز پر گھر کے تمام افراد موجود تھے. ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی. بہرام کی کرسی کے دائیں جانب نویرہ بیٹھی تھی اور بائیں جانب فاریہ. فاریہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہو. بہرام نے ایک نوالہ توڑ کر منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اس کی نظر فاریہ پر پڑی. اسے فاریہ کی حالت دیکھ کر تکلیف ہوئی. اس نے نرمی سے پوچھا، روئی ہو تم فاریہ؟ تمہاری آنکھیں بہت سوجی ہوئی ہیں. فاریہ نے پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے ایک سر داہ بھری اور بہرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، نہیں تو میں کیوں روں گی؟ میں تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ میرا شوہر جو ہر رات میرے پاس میرے کمرے میں ہوتا تھا آج کسی اجنبی کے پاس ہے جس کا حق صرف مجھ پر تھا. آج وہ بٹ گیا ہے. یہ بات کہتے ہوئے اس نے نفرت اور حسد ملی نگاہوں سے نویرہ کی طرف دیکھا. فاریہ کے لہجے میں چھپا طنز اور دکھ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا. بہرام شرمندہ ہو گیا. فاریہ تم جانتی ہو نا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جانتی ہوں بہرام، سب جانتی ہوں، مگر دل تو نہیں مانتا نا. دوسری طرف نویرہ خاموشی کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف تھی. وہ سر جھکائے اپنے پراٹھے کے نوالے بنا رہی تھی. اسے فاریہ کی باتوں یا بہرام کی موجودگی سے بظاہر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ یہاں اس کی وجہ سے کسی کا دل جل رہا ہے. اسی لمحے بہرام نے بھی نویرہ کے چہرے کی طرف دیکھا. ناشتے کے بعد بہرام تیار ہونے کے لیے اپنی پہلی بیوی فاریہ کے کمرے میں چلا گیا. وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا جب فاریہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی. اس کا چہرہ ابھی بھی اداس تھا اور آنکھوں میں شکوے تیر رہے تھے. اس نے بہرام کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، بہرام میں کب تک یہ سب کچھ برداشت کروں گی؟ آخر اس اذیت کی کوئی انتہا بھی ہے یا نہیں؟ بہرام نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، صرف تب تک جب فاریہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا. تم جانتی ہو نا یہ سب میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ فاریہ نے بے صبری سے اس کی بات کاٹی اور جھنجھلاہٹ سے بولی، لیکن بچہ کب تک ہوگا؟ ابھی کل رات ہی تو شادی ہوئی ہے. آج ہی تو بچہ نہیں ہو سکتا نا، نہ ہی ایک دن میں کوئی معجزہ ہو سکتا ہے. بہرام نے اس کے آنسوں کو اپنی پوروں سے صاف کیا اور انتہائی یقین بھرے لہجے میں جواب دیا، جلد ہی ہوگا فاریہ، اور وہ تمہاری ہی گود میں ہوگا. تم بس تھوڑا سا حوصلہ رکھو، اللہ تمہارے صبر کا پھل ضرور دے گا. فاریہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے امید کی کرن چمکی اور وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، کیا واقعی بہرام وہ بچہ صرف میرا ہوگا اور اس پر نویرہ کا کوئی حق نہیں ہوگا؟ ہاں بالکل، وہ بچہ تمہارا ہوگا. اسے ماں کا پیار بھی تم ہی دو گی. نویرہ کا کام صرف اسے دنیا میں لانا ہے. فاریہ کو تھوڑا سکون ملا، مگر پھر اس کے ذہن میں ایک اور خدشہ ابھرا اور اس نے تشویش سے پوچھا، تو کیا اب ہر روز آپ مجھ سے دور رہیں گے؟ ہر رات اسی کے کمرے میں گزاریں گے؟ بہرام نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بات فاریہ کے لیے تکلیف دہ ہوگی، مگر سچ بولنا ضروری تھا. ظاہر ہے فاریہ، جب بچہ لینا ہے تو یہ قربانی تو دینا پڑے گی نا. ہمیں فطرت کے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا. فاریہ نے گہری سانس لی اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے حسن سے بولی، ٹھیک ہے، میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں یہ بات جانتی ہوں کہ آپ پر اور آنے والے بچے پر صرف میرا حق ہے اور کسی کا نہیں. فاریہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ نویرہ کے ساتھ شادی صرف بچے کے لیے ہوئی ہے اور بچی کی پیدائش کے بعد اسے طلاق دے دی جائے گی، پھر بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھی. اسے ہر وقت ایک انجانا خوف ستاتا رہتا تھا جیسے بہرام اس کی مٹھی سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے. اگلی شام ڈھلتے ہی حویلی میں خاموشی چھا گئی.
بہرام اپنے کام نمٹا کر سیدھا نویرہ کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آج نویرہ نے گہرے نیلے رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا جس پر چاندی کی تاروں کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ اس رنگ میں اس کی رنگت دودھ کی طرح سفید لگ رہی تھی۔ کھلے بالوں نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ بہرام دروازے پہ کھڑا اسے تکتا رہ گیا اور پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہو گئی۔ یہ سچ میں بہت خوبصورت، اتنی معصومیت اور اتنا حسن ایک ساتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بہرام نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی اور پھر سے خود کو یاد دلایا کہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی منقوہا ہے۔ یہ میرے جائز رشتے میں ہے، میری بیوی ہے، تو پھر میں کیوں خود کو روک رہا ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا نویرہ کے قریب آیا۔ نویرہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں درست کر رہی تھی، بہرام کو اچانک اپنے پیچھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے لمس پر نویرہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور وہ کپ کپانے لگی۔ بہرام نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا مگر اسے چھوڑنے کے بجائے اسے بازو سے پکڑ کر خود کے مزید قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، آج تو میں اپنا حق وصول کروں گا نویرہ۔ نویرہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی اور حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی، کون سا حق؟ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بہرام اس کی اس معصومیت پر مسکرا دیا اور اس کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا، ارے پاگل، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ بڑوں کی باتیں ہیں نا۔ یہ کہتے اس نے نویرہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ نویرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد جب اور کیا اور کیسے ہوا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں پھیلیں تو وہ منظر نہیں تھا جو بہرام سوچ کر سویا تھا۔ نویرہ اس کے بازوں کے حصار میں تھی اور پرسکون نیند سو رہی تھی۔ بہرام نے انتہائی آہستگی کے ساتھ خود کو نویرہ سے الگ کیا تاکہ اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ مجھے اپنے جذبات کو اپنے مقصد پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ میں نے یہ قربت صرف اس لیے اختیار کی تاکہ میری نسل آگے بڑھ سکے اور بس۔ اس نے خود کو سختی سے یاد دلایا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی کا مستقل حصہ نہیں ہے، لیکن اس کا دل اس کی دماغی دلیلوں کو ماننے سے انکاری تھا۔ میں اٹھ کر خاموشی سے باتھ روم چلا گیا۔ بہرام سارا دن حویلی کے کاموں اور پنچایت کے فیصلوں میں مصروف رہا، لیکن اس کا ذہن بار بار بھٹک کر نویرہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ جو اسے صرف ایک ضرورت سمجھ رہا تھا، بن جانے میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ فائلوں پر دستخط کر رہا تھا جب اس کے ذہن میں رات والا منظر گھوم رہا تھا جب نویرہ نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بہرام نے قلم میز پر پٹکا اور خود کو ڈانٹا، بہرام خانزادہ، تم اپنے راستے سے ہٹ رہے ہو۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہاری اصل منزل فاریہ کی خوشی ہے اور نویرہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ دوسری طرف نویرہ کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ جب وہ سو کر اٹھی اور بہرام کو اپنے پاس نہیں پایا تو اسے ایک عجیب سی اداسی محسوس ہوئی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بہرام کا انتظار کرتی رہی، لیکن بہرام کا یہ معمول بن چکا تھا کہ وہ دن بھر نویرہ سے دور رہتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان صرف رات کے وقت ہی کوئی بات ہوتی تھی اور سارا دن بہرام کا اور اس کا آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ شام کے وقت نویرہ برآمدے میں کھڑی تھی جب اس نے بہرام کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا اور وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف گئی، مگر بہرام نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا فاریہ کے کمرے کا رخ کیا۔ نویرہ وہیں سیڑھیوں پر رک گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شاید لالا سائی مجھ سے ناراض ہے، یا شاید میں ان کے لیے اتنی اہم نہیں ہوں جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ نویرہ نے خود کو تسلی دی اور واپس کمرے میں آ گئی، مگر اب نویرہ کے اندر ایک تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ نویرہ جو گڑیوں سے کھیلتی تھی اور جسے دنیا کی خبر نہیں تھی، اب بہرام کو چاہنے لگی تھی۔ بہرام کی وہ رات کی نرم باتیں اور وہ لمس اسے یاد آتا تو وہ شرما جاتی۔ اسے بہرام سے محبت ہو گئی تھی، ایک ایسی خاموش محبت جس کا اظہار وہ کرنا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی۔ نویرہ اب اس رشتے کو سمجھنے لگی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ بیوی ہونے کا مطلب صرف ایک کمرے میں رہنا نہیں ہوتا، بلکہ شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا بھی ہوتا ہے۔
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا بچپنا ختم ہوتا جا رہا ہے اور وہ وقت سے پہلے بڑی ہو رہی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سنوارتی اور سوچتی کہ آج بہرام سائیں میری تعریف کریں گے؟ کیا انہیں میرا یہ سوٹ پسند آئے گا؟ وہ گھنٹوں اسی انتظار میں بیٹھی رہتی کہ کب رات ہوگی، کب بہرام اس کے کمرے کا دروازہ کھولیں گے۔ رات گہری ہونے کے بعد بہرام نویرہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ نویرہ جو بے چینی سے ٹہل رہی تھی اسے دیکھتے ہی رک گئی۔ بہرام نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ نویرہ نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، آپ سارا دن کہاں تھے سائیں؟ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا، کیا آپ ایک بار بھی مجھے دیکھنے نہیں آئے؟ بہرام نے اس کے معصوم شکوے کو نظر انداز کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، ہاں میں کام میں مصروف تھا نویرہ، اور ویسے بھی دن میں میرا یہاں آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ لیکن آپ فاریہ باجی کے پاس تو گئے تھے نا؟ نویرہ کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ سن کر جس میں جلن کی بو تھی، بہرام چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے پوچھ گچھ کر رہی ہو نویرہ؟ تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ فاریہ میری پہلی بیوی اور اس گھر کی مالکن۔ نویرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی دھیمی آواز میں کہی گئی یہ بات بہرام کے دل پر جا لگی۔ اس نے نرمی سے نویرہ کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھا۔ تمہیں میری یاد آ رہی تھی؟ جی بہت زیادہ۔ بہرام کا دل پگھل گیا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی سے سختی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نویرہ کو اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے بھی تمہارا خیال آ رہا تھا، لیکن میں مجبور ہوں نویرہ، مجھے سب کچھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے نا۔ نویرہ اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ اسے لگا شاید یہی اس کی کل کائنات ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ محبت اس کے لیے خوشی لائی ہے یا کوئی نیا امتحان، مگر وہ بہرام کی محبت میں اپنا سب کچھ ہارنے کو تیار ہو چکی تھی۔ شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے اور حویلی کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، مگر اندر ہی اندر جذبات کا ایک ایسا لاوا پک رہا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ نویرہ اس رات کا شدت سے انتظار کرتی تھی جب بہرام کی باری اس کے کمرے میں آنے کی ہوتی تھی۔ اس کا سارا دن اسی انتظار میں کٹتا تھا کہ کب سورج ڈھلے گا، کب اس کا شوہر اس کے پاس آئے گا۔ ایک دوپہر نویرہ اپنی ملازمہ گلبانو کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں مرکزی دروازے پر جمی تھی جہاں سے بہرام کی گاڑی ابھی ابھی اندر داخل ہوئی تھی۔ نویرہ بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہوئی اور چہکتے ہوئے بولی، گلبانو دیکھو سائیں آ گئے، میں جا کر ان کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آتی ہوں۔ گلبانو نے اسے ہمدردی سے دیکھا اور دھیمے لہجے میں روک دیا، رہنے دے بی بی جی، وہ سیدھی بڑی بی بی فاریہ بی بی کے کمرے میں جائیں گے، آپ خواہ اپنا دل نہ دکھائیں۔ نویرہ کے قدم رک کر اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو گلبانو، دن میں تو ان پر صرف فاریہ باجی کا حق ہوتا ہے، میرا حق تو صرف رات کے اندھیرے تک محدود ہے۔ نویرہ کی آواز میں چھپا درد کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس رشتے کی حقیقت کو سمجھ رہی تھی اور یہ سمجھ اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ بہرام سے محبت کرنے لگی تھی اور محبت شراکت برداشت نہیں کرتے۔ دن یوں ہی گزرے اور پھر ایک دن اچانک قدرت مہربان ہو گئی۔ نویرہ صبح کے وقت اپنے کمرے میں کھڑی پردے درست کر رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے سر میں شدید چکر محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے سنبھلنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا چاہا، مگر اس کے پیر لڑکھڑا گئے اور وہ زمین پر گر گئی۔ کمرے میں موجود ملازمہ نے چیخ ماری اور اس کی طرف بھاگی۔ ہائے اللہ بی بی جی، کیا ہوا آپ کو؟ ارے کوئی ہے، جلدی آؤ، نویرہ بی بی گر گئی ہے۔ ملازمہ کی چیخ و پکار سن کر حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ بڑی بی بی اور فاریہ اپنے کمروں سے نکل آئیں۔ بہرام جو ابھی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا وہ بھی گھبرا کر نویرہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے نویرہ کو زمین پر بے ہوش پڑے دیکھا تو اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے نویرہ کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور ملازموں پر چلایا، گاڑی نکالو جلدی اور ڈاکٹر کو فون کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں لیڈی ڈاکٹر حویلی پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ کمرے کے باہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ بہرام کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ وہ بے چینی سے راہداری میں ٹہل رہا تھا۔ بڑی بی بی تسبیح پڑھ رہی تھی جبکہ فاریہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھی بڑی بی بی کے پاس آئی اور خوشگوار لہجے میں بولی، مبارک ہو بی بی سائیں، آپ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، نویرہ بیگم امید سے ہیں۔
یہ خبر سنتے ہی بڑی بیوی کا چہرہ کھل اٹھا. انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری لاج رکھ لی، میری نسل کو وارث مل گیا. اس خبر نے پوری حویلی میں زندگی کی لہر دوڑا دی. ملازم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. بڑی بیوی نے فوراً حکم صادر کیا، منشی جی پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹ دی جائیں. آج خانزادہ خاندان میں بہت بڑی خوشی آئی ہے. غریبوں میں کھانا تقسیم کرو اور دیگیں چڑھا دو. بہرام ایک لمحے کے لیے سنسا ہو گیا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرے. یہ خوشی اس کے لیے اتنی بڑی تھی کہ اس کے لیے الفاظ گم ہو گئے تھے. اس کے آنگن میں پھول کھلنے والا تھا. اس کا اپنا خون، اس کا وارث دنیا میں آنے والا تھا. وہ خوشی سے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سیدھا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا. فاریہ نے بہرام کو جاتے دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی. وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ اس کی گود میں آئے گا، لیکن اسے جنم دینے والی نویرہ تھی. بہرام کی آنکھوں میں جو چمک تھی اس نے نویرہ کے لیے دیکھی تھی، وہ اس سے چبھ رہی تھی، مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ بہرحال یہ اسی بچے کی آمد تھی جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی. ڈاکٹر کے جانے کے بعد بہرام نویرہ کے پاس گیا. نویرہ بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کا رنگ قدرے زرد تھا، مگر ہونٹوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ تھی. بہرام اس کے قریب گیا اور اس کے برابر میں بیڈ پر بیٹھ گیا. اس نے انتہائی شفقت سے نویرہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا، تمہیں اندازہ نہیں ہے نویرہ، تم نے آج مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے. میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں. نویرہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو خود اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی. کیا آپ واقعی خوش ہیں سائیں؟ خوش؟ میں پاگل ہو گیا ہوں خوشی سے. تم نے میری ویران دنیا آباد کر دی. یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا. بہرام نے اس کے ہاتھ کو چوما اور پھر انتہائی سنجیدگی اور محبت سے اسے پیشکش کی. اس خوشی کے بدلے تم مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہو مانگ لو. آج تم جو بھی مانگو گی وہ تمہیں ملے گا، چاہے وہ ہیرے جواہرات ہو یا کوئی اور قیمتی چیز. میں تمہارے قدموں میں ڈھیر لگا دوں گا. یہ بات سن کر نویرہ کی مسکراہٹ سے مٹ گئی. اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے. اس نے بہرام کی طرف دیکھا جو اپنی بات کا جواب سننے کا منتظر تھا. نویرہ نے اپنے کانپتے ہونٹوں کو جنبش دی اور دھیمی مگر پراثر آواز میں پوچھا، کیا سچ میں مجھے وہ دیں گے جو میں آپ سے مانگوں گی؟ کیا آپ اپنے وعدے سے پھریں گے تو نہیں؟ بہرام نے اس کے آنسو صاف کیے اور مضبوط لہجے میں یقین دلایا، یہ خانزادہ کا وعدہ ہے نویرہ، مانگ کر تو دیکھو، اگر میری جان بھی مانگو گی تو حاضر ہے. نویرہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ساری ہمت جمع کر کے وہ بات کہہ دی جو اس کے دل میں ناسور بن کر پل رہی تھی. مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے سائیں، مجھے عمر بھر کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے. مجھے یہ وعدہ چاہیے کہ آپ مجھے کبھی خود سے جدا نہیں کریں گے. نویرہ کے لبوں سے نکلی ہوئی یہ خواہش کمرے کی فضا میں معلق ہو گئی. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بہرام نے ایک نظر نویرہ کے معصوم اور پر امید چہرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں چرا لی. اس کے اندر ایک جنگ چڑھ گئی تھی. بہرام نویرہ کا ہاتھ چھوڑ کر ایک دم سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا. وہ کمرے میں چند قدم چلا اور پھر نویرہ کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا. اس نے بھاری دل کے ساتھ جواب دیا، نویرہ یہ جو تم مانگ رہی ہو شاید اس وقت یہ دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے. ہمارے حالات اور خاندانی فیصلے بہت پیچیدہ ہیں اور میں ابھی تمہیں کوئی ایسا جھوٹا دلاسا نہیں دے سکتا جو بات میں پورا نہ کر سکوں. نویرہ کو لگا جیسے کسی نے کانچ کی کرچیاں اس کے دل میں اتار دی ہوں. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے. اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو کیا میرا ڈر درست ہے سائیں؟ کیا بچے کی پیدائش واقعی مجھے یہاں سے جانا ہوگا؟ بہرام کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، یا شاید وہ جواب دینا نہیں چاہتا تھا. اس نے مڑ کر نویرہ کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کی اور دھیمے لہجے میں بولا، تم آرام کرو، تمہیں ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، اس وقت ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. یہ کہہ کر بہرام تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا. نویرہ اسے جاتا دیکھتی رہی اور پھر منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی. اس کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. یہ رشتہ صرف ایک کانٹریکٹ تھا. تو میں کیوں ایسی امیدیں لگا رہی ہوں نویرہ؟ میں نے کیوں سوچ لیا کہ بچہ آنے کے بعد میری اہمیت بڑھ جائے گی؟
میں تو صرف ایک ضرورت تھی اور ضرورت پوری ہوتے ہی مجھے ردی کی طرح پھینک دیا جائے گا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی کہ اس نے بہرام سے محبت ہی کیوں کی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بہرام کمرے سے باہر آ تو گیا تھا مگر اس کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ نویرہ کے آنسو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، اسے اپنی بے بسی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بہرام کمرے سے باہر تو آ گیا تھا مگر اس کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ نویرہ کے آنسو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، اسے اپنی بے بسی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ دن گزرتے رہے اور نویرہ کی حالت بدلنے لگی۔ وقت اپنی رفتار سے چل رہا تھا مگر حویلی کے ماحول میں ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی۔ بہرام نویرہ کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ جو پہلے دن میں نویرہ کے کمرے کا رخ نہیں کرتا تھا، اب دن میں کئی بار اسے دیکھنے آتا تھا۔ صبح ہوتے ہی حویلی میں بہرام کی آواز گونجتی، گلبانو، نویرہ کا ناشتہ تیار ہوا یا نہیں؟ اور دیکھو اس کے لیے تازہ پھلوں کا جوس بناؤ۔ ڈاکٹر نے اسے کمزوری بتائی، وہ ہر وقت ملازموں کو نویرہ کی خدمت کے لیے ہدایات دیتا رہتا۔ اگر نویرہ کھانا کھانے میں ذرا سی بھی کوتاہی کر دے تو بہرام خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ یہ بات فاریہ بھی نوٹ کر رہی تھی۔ شروع میں تو اسے لگا کہ یہ سب صرف بچے کی خاطر ہے اور بہرام اپنے آنے والے وارث کے لیے فکر مند ہے، مگر بہرام کا اضطراب اور دیوانگی اسے کھٹکنے لگی تھی۔ ایک رات کھانے کی میز پر بہرام نویرہ کی پلیٹ میں خود بوٹیاں نکال کر رکھ رہا تھا، اسے تاکید کر رہا تھا، تم یہ سب ختم کرنا ہوگا نویرہ، تمہاری صحت میرے لیے بہت ضروری ہے۔ فاریہ سے ضبط نہ ہوا اور اس نے طنزیہ لہجے میں ٹوکا، بہرام آپ کچھ زیادہ ہی فکر مند نہیں ہو رہے؟ ماشاءاللہ گھر میں اتنے نوکر چاکر ہیں، وہ سب دیکھ لیں گے، آپ کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہیں؟ بہرام نے چمچ روک کر فاریہ کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے جواب دیا، فاریہ یہ صرف نویرہ کی بات نہیں، یہ ہمارے آنے والے وارث کی بات ہے۔ اگر ماں کمزور ہوگی تو بچہ کیسے صحت مند ہوگا؟ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ فاریہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کی چھٹی حس اسے خطرے کی گھنٹی بجا کر بتا رہی تھی کہ معاملہ صرف بچے تک محدود نہیں رہا۔ ایک دن بہرام نویرہ کے لیے شہر سے کچھ دوائیاں اور خاص قسم کے پھل لے کر آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو نویرہ کھڑکی میں کھڑی اداسی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بہرام نے سامان میز پر رکھا اور اس کے قریب جا کر نرمی سے پوچھا، کیا ہوا نویرہ؟ تم پھر سے کھڑی ہو؟ تمہیں ڈاکٹر نے زیادہ دیر کھڑے ہونے سے منع کیا ہے۔ نویرہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے، سائیں آپ میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ میرے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے؟ بہرام اس کے سوال پر ٹھٹک گیا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کچھ پل خاموش رہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ نہیں نویرہ، یہ صرف بچے کے لیے نہیں بلکہ تم میری عادت بن چکی ہو، مگر اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دے سکی تھی۔ اس نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، تم بہت عجیب باتیں سوچتی ہو نویرہ، ظاہر ہے تم میری بیوی ہو اور اس حالت میں میرا فرض ہے کہ تمہارا خیال رکھوں۔ چلو اب اور یہ دوائی کھا لو۔ نویرہ نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ بہرام نے پھر اسے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور بہرام کے ہاتھ سے دوائی لے کر کھا لی۔ بہرام وہی کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں نویرہ کے لیے محبت کا سمندر موجزن تھا، مگر اسے کنارے پر لا کر ظاہر کرنے سے خوف زدہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس دن بچہ پیدا ہوگا اس دن ایک بہت بڑا طوفان اس کا انتظار کر رہا ہوگا اور اسے اس طوفان سے لڑنے کے لیے تیاری کرنی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور آخر کار وہ گھڑی آن پہنچی جس کا پوری حویلی کو شدت سے انتظار تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب حویلی میں اچانک افراتفری مچ گئی۔ نویرہ کے کمرے سے کراہنے کی آوازیں بلند ہوئیں تو گلبانو بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ غضب ہو گیا بڑی بی بی، نویرہ بی بی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ بہرام جب یہ اپنے کمرے میں جا ہی رہا تھا، آواز سنتے ہی الٹے قدموں نویرہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہاں نویرہ درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا۔ بہرام نے اس کی حالت دیکھی تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر نویرہ کو سہارا دیا۔ ہمت کرو نویرہ، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ بہرام نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ ڈرائیور شکیل پہلے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ بڑی بی بی اور فاریہ بھی دوسری گاڑی میں ان کے پیچھے اسپتال روانہ ہوئی۔ بہرام کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر نویرہ کو دیکھ رہا تھا جو درد کی شدت سے بے ہوش ہو رہی تھی۔
ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اسے ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا۔ باہر کوریڈور میں موت کا سا سناٹا تھا، جیسے صرف بہرام کے بے چین قدموں کی چاپ توڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس باہر آئی، جس کے ہاتھوں میں سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود تھا۔ مبارک ہو خان صاحب، اللہ نے آپ کو چاند جیسا بیٹا دیا ہے۔ اس خبر نے وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر خوشی بکھیر دی تھی۔ یہ خانزادہ فیملی کا اگلا وارث تھا جسے نویرہ نے جنم دیا تھا۔ بڑی بیوی نے آگے بڑھ کر پوتے کو دیکھنا چاہا، مگر بہرام نے سبقت لے لی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ اس ننھے فرشتے کو دیکھتے ہی بہرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بیٹا، میرا وارث۔ کچھ گھنٹوں بعد نویرہ کو ہوش آیا تو کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ وہ ابھی تک نڈھال تھی۔ اس نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں اس وقت اس کی ماں رحمت بی بی موجود تھیں، جو اس کے سرہانے بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھیں۔ نویرہ نے کمزور آواز میں پکارا، اماں۔ رحمت بی بی نے جلدی سے بیٹی کا ماتھا چوما۔ آ گیا میری بچی کو ہوش؟ شکر ہے خدایا۔ نویرہ کی نظریں کمرے میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، اماں میرا بچہ کہاں ہے؟ اور بہرام سائیں کہاں ہیں؟ رحمت بی بی نے نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ بیٹا، وہ بچہ تو باہر بڑی بی بی اور بہرام سائیں کے پاس ہے، وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ نویرہ کا دل ڈوب گیا۔ اس کے ذہن میں وہی خدشات سر اٹھانے لگے جو پچھلے کئی مہینوں سے اسے ڈرا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں ماں سے کہا، میں جانتی تھی اماں، میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا۔ مجھے صرف بہرام نے استعمال کیا۔ انہیں وارث چاہیے تھا، وہ انہوں نے لے لیا۔ اب میری ضرورت ختم ہو گئی۔ ایسا مت بولو میری بچی، اللہ بہتر کرے گا۔ کیا بہتر کرے گا اماں؟ میرے باپ کے نمک کا قرض پورا ہوا، لیکن میری زندگی کا کیا جو میں نے بہرام کے لیے وقف کر دی تھی؟ بہرام کو صرف بچہ چاہیے تھا۔ میں جو پورے 1 سال ان کے ساتھ محبت کی، جو ایک ایک منٹ ان سے جدا ہونے کا غم پالا، وہ کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ مجھ سے میرا بچہ بھی چھین لیں گے اور مجھے طلاق دے کر یہاں سے رخصت کر دیں گے۔ نویرہ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ رحمت بی بی رو پڑی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں اپنے غم میں اس قدر مگن تھی کہ انہوں نے دروازے پر ہونے والی آہٹ محسوس نہیں کی۔ بہرام جو نویرہ کو دیکھنے کے لیے اندر آ رہا تھا، دروازے کے پیچھے کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ نویرہ کے ایک ایک لفظ نے اس کے دل کو چھلی کر دیا۔ بہرام نے گہری سانس لی اور دروازہ پورا کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی گود میں اس کا بیٹا تھا۔ نویرہ نے بہرام کو دیکھا تو خاموش ہو گئی اور رخ پھیر لیا۔ بہرام آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور بچہ نویرہ کے پہلو میں لٹاتے ہوئے نرمی سے بولا، دیکھو نویرہ، میرا بیٹا کتنا پیارا ہے، بالکل اپنی ماں پر گیا ہے۔ نویرہ نے منہ موڑے رکھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر وہ اپنی انا کی وجہ سے خاموش رہی۔ اسی لمحے بڑی بی بی اور فاریہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ فاریہ کے چہرے پر ملکیت کا تاثر تھا۔ وہ سیدھی بیڈ کی طرف آئی اور بچے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، لاؤ بہرام، بچہ مجھے دو، میں اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاؤں۔ نویرہ بھی کمزور ہے، یہ بچے کو نہیں سنبھال سکے گی۔ جیسے ہی بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بہرام نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے روک دیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ فاریہ نے حیرت سے بہرام کی طرف دیکھا، یہ کیا کر رہے ہو بہرام؟ ہاتھ چھوڑو میرا، یہ میرا بچہ ہے۔ بہرام نے فاریہ کا ہاتھ چھوڑا اور سرد لہجے میں بولا، نہیں فاریہ، اس بچے پر پہلا حق اس کی پیدا کرنے والی ماں کا ہے، ابھی اسے تو جی بھر کر دیکھ لینے دو۔ فاریہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بہرام سب کے سامنے اس کی بات کاٹ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا بہرام کہ یہ بچہ ہمارا ہے، یہ ڈیل تھی ہماری۔ ہاں جانتا ہوں کہ یہ بچہ میرا ہے، لیکن تم یہ مت بھولو کہ نویرہ نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر اسے جنم دیا ہے۔ اس کا خون پسینہ شامل ہے اس وجود میں۔ اس نے تو ابھی تک اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ بہرام کا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ بڑی بیوی بھی خاموش رہ گئی۔ نویرہ جو آنکھیں بند کیے پڑی تھی، بہرام کی باتیں سن کر حیرت سے آنکھیں کھول دیں اور بہرام کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ بہرام نے سب کے سامنے نویرہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم نے ایک چیز مانگی تھی نا مجھ سے نویرہ؟ اس دن جب خوشخبری ملی تھی، نویرہ کو وہ لمحہ یاد آ گیا جب اس نے بہرام کا ساتھ مانگا تھا۔
میں نے کہا تھا نا وقت آنے پر میں سوچوں گا، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ وہ چیز میں تمہیں دوں گا۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے، اتنا تو میں کر سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر نویرہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کمرے میں موجود باقی لوگ بہرام کی اس بات کا گہرا مطلب نہیں سمجھ سکے تھے۔ انہیں لگا شاید بہرام کسی تحفے کی بات کر رہا ہے، لیکن نویرہ سمجھ گئی تھی کہ بہرام نے اسے وہ تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا جس کی اسے سب سے زیادہ خواہش تھی۔ فاریہ کو یہ سب ناگوار گزر رہا تھا۔ اس نے بڑی بیوی کی طرف دیکھا، ماں سائیں دیکھے نا بہرام کیا کہہ رہے ہیں، یہ بچہ تو میرا ہونا چاہیے تھا نا۔ بڑی بیوی نے فاریہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ صبر کرو فاریہ، بہرام ابھی خوشی میں ہے اور نویرہ کی حالت بھی ٹھیک نہیں، گھر چل کر بات کریں گے، ابھی بحث مت کرو۔ بہرام نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دیا، اس کی ساری توجہ نویرہ اور بچے پر تھے۔ اس نے نویرہ کے سر پر ہاتھ رکھا، تم آرام کرو اور اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھو، اسے تمہاری خوشبو کی ضرورت ہے۔ نویرہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بہرام نے سب کے سامنے اس کا مان رکھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ شاید بہرام اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن کم از کم اس نے اسے ماں ہونے کا حق دے دیا تھا۔ ہسپتال سے حویلی واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا، مگر یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ نویرہ جب اپنے ننھے وجود کو سینے سے لگائے حویلی کی دہلیز پر اتری تو اس کے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ حویلی جو کچھ دیر کے لیے اس کا گھر بنی تھی اب شاید اس کے لیے اجنبی ہو جائے گی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر حویلی کے بڑے ہال میں فاریہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ فاریہ کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے بہرام کے کمرے میں آنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور بڑی بیوی کے سامنے چیخنا شروع کر دیا، اماں سائیں اب کس بات کا انتظار ہے؟ بچہ ہمارے پاس آ چکا، ہمارا وارث دنیا میں آ گیا، تو اب اس لڑکی کو اس گھر میں رکھنے کا کیا جواز ہے؟ بڑی بیوی نے فاریہ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا۔ فاریہ بیٹی سکون کرو، اپنی آواز نیچی رکھو، ملازم سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ مجھے ملازموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اماں سائیں، مجھے میرا حق چاہیے۔ آپ نے اور بہرام نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی بچہ ہوگا نویرہ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اب وہ منحوس سایہ میرے گھر سے کب جائے گا؟ بہرام جو ابھی اسپتال کے کاغذات منشی کے حوالے کر کے اندر آیا تھا، فاریہ کی باتیں سن کر دروازے پر ہی رک گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ فاریہ نے بہرام کو دیکھا تو اس کی طرف لپکی، بہرام آپ کیوں خاموش ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے ہسپتال میں بھی سب کے سامنے مجھے شرمندہ کیا اور اسے بچہ دے دیا، اب یہاں گھر آ کر بھی آپ نے چپ ساتھ لی۔ مجھے بتائیں کہ آپ اسے کب طلاق دے رہے ہیں؟ بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی خاموشی فاریہ کے لیے زہر قاتل تھی۔ فاریہ نے روتے ہوئے بڑی بیوی کی طرف دیکھا، دیکھیں اماں سائیں یہ کچھ نہیں بول رہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ان کا ارادہ بدل تو نہیں گیا، آپ انہیں سمجھائیں کہ یہ زیادتی ہے۔ بڑی بیوی نے بہرام کی طرف دیکھا اور انتہائی باروب لہجے میں گویا ہوئی، بہرام فاریہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمارا معاہدہ یہی تھا کہ نویرہ صرف وارث پیدا کرنے کے لیے لائی گئی ہے، اب اللہ نے ہمیں جان جیسا بیٹا دے دیا ہے تو نویرہ کا کام ختم ہو گیا، ہمیں اسے مزید یہاں رکھ کر فاریہ کا گھر خراب نہیں کرنا چاہیے۔ بہرام نے سر اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بہت دھیمے مگر سخت لہجے میں پوچھا، تو آپ کیا چاہتی ہیں اماں سائیں، میں کیا کروں؟ میں چاہتی ہوں تم کل ہی نویرہ کو اس کے باپ کے گھر بھیج دو، اسے منہ مانگی رقم دو، اس کے باپ کو زمینیں دے دو تاکہ وہ خوش ہو جائیں، اور بچے کو یہیں فاریہ کے پاس رکھو، اسے طلاق دے کر قصہ ختم کرو۔ نویرہ جو پیاس لگنے پر پانی لینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی، لاؤنج کے دروازے کے پیچھے یہ سب سن کر پتھر کی ہو گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے بہرام اپنی ماں اور بیوی کی باتوں میں آ کر اسے چھوڑ دے گا۔ اس کا خوف حقیقت کا روپ دھار رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا اسے وہاں موجود ہر شخص کو سکتے میں ڈال دیا۔
بہرام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور فاریہ دونوں پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی اور دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ نویرہ کہیں نہیں جا رہی۔ فاریہ نے چیخ کر کہا، کیا مطلب ہے کہیں نہیں جا رہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں بہرام؟ میں پورے ہوش میں ہوں فاریہ۔ نویرہ صرف میرے بچے کی ماں نہیں، وہ میری بیوی ہے، اور اب وہ میری محبت بھی ہے۔ یہ الفاظ بم بن کر فاریہ اور بڑی بیوی پر گرے۔ بڑی بیوی نے غصے سے کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو بہرام؟ محبت؟ ایک ڈرائیور کی بیٹی سے؟ تم اپنا خاندانی وقار بھول گئے ہو؟ بہرام نے بلند آواز میں جواب دیا، وقار اور عزت کے نام پر میں نے اپنی زندگی کے بہت سال ضائع کر دیے اماں سائیں۔ ہاں، میں محبت کرنے لگا ہوں نویرہ سے، وہ محبت جو میں نے 8 سالوں میں کبھی فاریہ سے نہیں کی، وہ مجھے نویرہ کے چند مہینوں کی رفاقت نے سکھا دی۔ فاریہ صدمے سے صوفے پر گر گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بہرام اس طرح کھل کر اعتراف کرے گا۔ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں بہرام۔ آپ نے کہا تھا وہ صرف ایک ضرورت ہے۔ ہاں، میں نے کہا تھا، لیکن انسان کے جذبات اس کے بس میں نہیں ہوتے۔ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسے؟ وہ میرے بچے کی ماں ہے، اور اس کا اس بچے پر اتنا ہی حق ہے جتنا میرا۔ میں اس معصوم کو اس کے جگر کے ٹکڑے سے جدا کر کے ظالم نہیں بن سکتا۔ بڑی بیوی نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے دھمکی دی، اگر تم نے نویرہ کو طلاق نہ دی تو میں تمہیں اپنی اولاد نہیں سمجھوں گی۔ تمہیں فاریہ اور نویرہ میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ بہرام نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا، مجھے کسی کو چننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فاریہ کو بھی طلاق نہیں دوں گا کیونکہ وہ میری پہلی بیوی اور خاندانی ذمہ داری ہے، لیکن نویرہ اب صرف بچے کی ماں نہیں بلکہ اس حویلی کی خاندانی بہو بھی ہے۔ اس خاندان میں آ چکی ہے اور اب یہیں رہے گی۔ میں نویرہ کو نہیں چھوڑوں گا چاہے پوری دنیا مخالفت کرے۔ دروازے کے پیچھے کھڑی نویرہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکی روکی۔ خوشی اور حیرت کے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ بہرام نے سب کے سامنے اس کا مان رکھ لیا تھا۔ بہرام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، فاریہ، اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں نویرہ کو برداشت کرنا ہوگا۔ وہ میرا عشق ہے اور میں اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں کروں گا۔ اب مزید میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر بہرام وہاں سے پلٹا اور تیز قدموں سے نویرہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے فاریہ رو رہی تھی اور بڑی بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اب بہرام ان کے ہاتھ سے نکل چکا۔ فاریہ نے کچھ دن تک تو خود کو کمرے میں بند رکھا، مگر آخر کار اس نے اپنی شکست تسلیم کرنی پڑی، کیونکہ بہرام کے فیصلے کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں ہونے والے ہنگامے اور اپنے دو ٹوک فیصلے کے بعد بہرام کے دل سے جیسے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ اسے فاریہ اور اپنی ماں کے رد عمل کی اب کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا نویرہ کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں اس کی کل کائنات موجود تھی۔ بہرام نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نویرہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور ننھا سا وجود اس کی گود میں تھا، جسے وہ بڑے پیار سے نہار رہی تھی۔ اس کی ساری توجہ اپنے بیٹے پر مرکوز تھی اور وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر ممتا کے جذبے سے سرشار تھی۔ بہرام کچھ لمحے دروازے پر کھڑا اس خوبصورت منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کرتا رہا، پھر وہ آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور نویرہ کے پاس بیٹھ گیا۔ نویرہ جو بیٹے کے معصوم چہرے کو دیکھنے میں مگن تھی، بہرام کی موجودگی کا احساس کرتے چونکی۔ بہرام نے مصنوعی خفگی اور شرارت سے اسے ٹوکا، سارا پیار بیٹے سے ہی کر لوگی یا اپنے شوہر کو بھی کوئی ٹائم دوگی؟ نویرہ اس کی بات سن کر شرما گئی اور مسکرا دی۔ اس نے احتیاط کے ساتھ اپنے بیٹے کو بیڈ کی ایک سائڈ پر لٹایا اور پھر پوری توجہ بہرام کی طرف مبذول کر لی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ خوف اور عدم تحفظ موجود تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے اسے گھیرے ہوئے تھا۔ اس نے بہرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں اپنا دل کھول کر رکھ دیا،
سب کچھ تو قربان کر دیا اس محبت میں. یہ بھی بھول گئی کہ میں تو صرف یہاں بچہ پیدا کرنے کے لیے آئی تھی. میں ڈرتی تھی سائیں کہ کہیں یہ خوشی مجھ سے چھین نہ لی جائے. بہرام نے اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے خدشات دیکھے تو اس کا دل بھر آیا. اس نے آگے بڑھ کر نویرہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور پیار سے بولا، محبت کب اور کیسے ہو جاتی ہے یہ نہیں پتہ چلتا نویرہ. جیسی محبت تم نے مجھ سے کی ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر مجھے تمہاری معصومیت سے ہوئی ہے. نویرہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہو. بہرام نے مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، اور یہ محبت آج نہیں، یہ محبت مجھے پہلے دن سے ہی ہو گئی تھی جب تم دلہن کے لباس میں ڈر کے مارے پردے کے پیچھے چھپی تھی. تمہاری اس ادا نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا، حالانکہ میں خود سے بھی اس بات کا انکار کرتا رہا. نویرہ کو وہ رات یاد آئی جب وہ خوفزدہ تھی اور بہرام غصے میں تھا. اس نے معصومیت سے سوال کیا، تو پھر بھی آپ مجھے خود سے جدا کرنے کی باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے کہا تھا بچے کے بعد مجھے جانا ہوگا. بہرام نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور یقین دلاتے ہوئے جواب دیا، وہ حالات کی مجبوری تھی اور میں سب کو مطمئن رکھنا چاہتا تھا، مگر وقت آنے پر سب کچھ بدل جائے گا یہ میں جانتا تھا، اور دیکھو آج بدل گیا. اب ہماری محبت، ہمارا پیار اور ہم دونوں کو کبھی کوئی الگ نہیں کر سکتا. بہرام کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر نویرہ کا رہا سہا ڈر بھی ختم ہو گیا. اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے اس گھر اور اس کے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا. بہرام نے جذباتی لہجے میں آخری بات کہی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے نویرہ، تم میں اور ہمارا بیٹا ہمیشہ ساتھ رہیں گے. یہ کہہ کر اس نے نویرہ کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور انتہائی عقیدت و محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اپنی مہر محبت ثبت کر دی، جہاں اب صرف سکون اور خوشیوں کا بسیرا تھا.